ہوگی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی شانیں ہیں. آپ کو بڑی بے دردی کے ساتھ مظلومیت کے عالم میں، بے دردی کے عالم میں شہر مدینہ کے اندر آپ کو شہید کیا گیا. حضرت امام عالی مقام امام حسین پر 3 دن پانی بند رہا، لیکن حضرت عثمان ذو النورین پر 40 دن پانی بند رہا. اور وہ کربلا تھا اور یہ مدینہ تھا. 40 دن تک کھانا تو کھانا رہا، پانی بھی نہیں آنے دیتے تھے. حضرت عثمان ذو النورین کو اس قدر بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا کہ اس وقت آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، جو کہ حضرت عثمان کو 3 چیزیں بہت پسند تھی. اشباع الاجیعان، حضرت عثمان غنی کو یہ بہت پسند تھا کہ آپ بھوکے لوگوں کو کھانا کھلائیں. حضرت عثمان غنی کو یہ بھی پسند تھا کہ آپ بہت زیادہ سخاوت کریں اور ننگے لوگوں کو کپڑے پہنائیں. حضرت عثمان غنی کو یہ بھی بہت پسند تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں. آپ کو جس وقت شہید کیا گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت بھی قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے. آپ کے سامنے جو قرآن پاک کا صفحہ کھلا ہوا تھا، روایات میں آتا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ آیت پاک آپ تلاوت فرما رہے تھے کہ آپ پر خنجر کا وار کیا گیا کہ آپ کے جسم سے خون کا فوارہ نکلا تو خون کے چند چھینٹے اسی آیت پر پڑ گئے. تاشقند کی لائبریری کے اندر لوگوں نے دیکھا کہ یہ قرآن پاک کا نسخہ وہاں پر موجود تھا جس پر حضرت عثمان غنی کے خون کے چھینٹے پڑے تھے. حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے چھینٹے اس آیت پر پڑھنا اس بات کی دلیل تھی. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ نے فرمایا عثمان جو تیرے اوپر ظلم ہوا ہے میں خدا دیکھ بھی رہا تھا، میں خدا جانتا بھی ہوں، میں خدا سن بھی رہا تھا، میں خدا دیکھ بھی رہا تھا، میں خدا جان بھی رہا تھا. تیرے ظالموں کو میں خدا ہی کے پر کردار تک پہنچاؤں گا. امام حسین مظلوم کربلا ہے تو حضرت عثمان بن عفان مظلوم مدینہ ہے. یہ وہ خلیفہ راشد جو 3رے خلیفہ ہیں جنہوں نے سندھ اور کابل سے لے کر جبرالٹر تک، جبل الطارق تک، اندلس کے اس پہاڑ تک جو یورپ کی دھرتی تک ہے، حضرت عثمان ذو النورین نے اپنی سلطنت کو اس قدر وسیع کر دیا. فتوحات کا دریا بہ نکلا تھا، فتوحات کی بارش بہ نکلی تھی. 12 سال کا آپ کا دارالخلافت، 12 سال آپ کی حکومت، اور آپ 12 سال حکومت اور خلافت کرتے رہے اور وہ کامیاب حکومت اور خلافت کرتے رہے. سرکار کائنات امام الانبیاء آپ سے لوگ خلافت چھڑوانا چاہتے تھے، لیکن عثمان غنی نے کہا میں تو نہیں چھوڑوں گا. حضور نے مجھے خوشخبری دی تھی، سرکار نے فرمایا کہ عثمان لوگ تیرے قمیض کو اتارنے کی کوشش کریں گے. حضرت عثمان نے کہا کہ حضور نے فرمایا تیرے قمیض کو اتارنے کی کوشش کریں گے لیکن اسے نہ اتارنے دینا. حضرت عثمان نے کہا میں نے اس کا مقصد یہ نکالا ہے کہ یہ خلافت کی جو قمیض ہے میرے اوپر، لوگ اسے چھڑوانا چاہیں گے، اسے اتارنے کی کوشش کریں گے کہ خلافت چھوڑ دو. حضرت عثمان نے شہادت کو قبول فرما لی پر حضور کی نیابت اور خلافت کو نہ چھوڑا. کہ کوئی ایسا بندہ اس خلافت پر آ جائے جو حضور کے دین کی دھجیاں اڑا دے. سرکار کائنات کے حکم پر آپ نے خلافت کو نہ چھوڑا اور اس کے حوالے کیا جو خلافت کا صحیح امین تھا جس کا نام مولا کائنات علی المرتضیٰ ہے. حضرت گرامی یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کی برکت سے دین اسلام پھلا اور پھولا ہے. دین اسلام پام عروج تک پہنچا ہے، اوج کمال تک پہنچا ہے. ان کی شب و روز کی محنت تھی کہ الحمدللہ آج کامل اکمل دین ہم تک پہنچا ہے. ہم حضور کی حدیثیں بھی پڑھ رہے ہیں، رب کا قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں. حضرت گرامی